بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیرت دروازہ ہے جو خدا نے کھولا ہے ہدایت کے لیے۔ بہت سارے در ہیں بند ہیں، اللہ نے بند کیے ہوئے ہیں، وہ ہیں موجود معصومین کی زندگیوں میں، معصومین کی ہستیوں میں اور ذوات میں۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کی ہمیں شناخت نہیں ہے، ان کی شناخت یا خود ان کو ہے یا خدا کی ذات کو ہے، اور وہ در ہمارے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک در خدا نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے معصومین کے لیے، وہ ہے در سیرت۔ در سیرت، جس دروازے کو ہم نے خود بند کر دیا ہے، در سیرت بند کر دیا ہے، اور ان دروازوں کے پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں جو بند ہیں۔ بند دروازوں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے کھڑے ہیں نا، جو بند ہیں، جن کی ہمیں فہم ہی نہیں ہے، جن کی ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، جن سے ہمیں کہا گیا کہ اگر ان دروازوں پہ گئے تمہیں حاصل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پڑھے رہو باس ولایت میں، ولایت تکوینی میں، ساری عمر باس ولایت تکوینی میں لگا دو، آخر عمر تک تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ائمہ کی زندگی کا پہلو ہے، لیکن ان کی ولایت کے پہلو کی پہچان تمہیں نہیں ہو سکتی۔ وہ دروازہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ دروازہ خود ان کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے۔ تمہارے لیے در سیرت کھولا گیا ہے، اس در سے جاؤ، اس در سے تمہیں کچھ حاصل بھی ہوگا۔ بند دروازے کے سامنے بے شک رش لگاؤ۔ بند دروازے سے مراد یہ نہیں کہ ائمہ کا ولایت کا باب نہیں ہے، ولایت ہے، لیکن ہمارے لیے قابل فہم نہیں۔ جتنا بتا دیا کہ بس اسی پر اکتفا کرو، اس سے آگے نہ جھانکو، اس سے آگے سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں کچھ بھی۔ لہذا آپ دیکھ لیں جتنے جھانک رہے ہیں، زیادہ خود بھی کنفیوز، دوسروں کو بھی کنفیوز ہی کر رہے ہیں۔ اور اگر در سیرت سے آتے تو جس کی حسرت ہے ائمہ کو، وہ حسرت پوری ہو جاتی۔ ان شعبوں میں جو بھی گئے، بند دروازوں میں جو گئے، ان کا انجام دو طرح سے ہوا، یا ناصبی ہو گئے یا غالی ہو گئے۔ بند دروازوں کی طرف جو گئے، بند دروازوں کے پیچھے جو جا کے کھڑے ہوئے، یا ناصبی ہو گئے یا غالی ہو گئے۔ اور امیر المومنین نے خود فرمایا تھا کہ سَيَحْلَقُ فِيهَا رَجُلَانِ وَصِنْفَانِ، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، مبغض قال ومفرط غال۔ ایک وہ ناصبی جو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور وہ جو غالی ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ در سیرت سے جو آپ کو پتہ چلے کہ خدا نے جن کو سنوارا ہے کتنا زیبا سنوارا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ، ایک سوال ہے برطانیہ سے۔ ایک آیت لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے جہاں چاہے تھے وہاں چلتی تھی، اور شیاطین بھی مسخر کر دیے گئے تھے جو کچھ معمار تھے اور کچھ غوطہ خور۔ دوسری آیت یہ ہے، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت قرار دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تو مولا علی علیہ السلام جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، ان کے اختیارات کا انکار کیوں؟ یہ بات ولایت تکوینی کے ضمن میں پوچھی جا رہی ہے۔ میرے محترم، یہ بات ہے معجزہ کی، جو معجزہ فعل خدا ہوتا ہے نبی و اماموں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی صداقت اور ان کی حقانیت پر مہر لگ جائے۔
کون کہتا ہے مولا امیر جن مقام اعجاز میں یہ کام نہیں کر سکتے؟ یہ ایسے جو ان کا ترجمہ آپ نے پیش کیا ہے۔ خالق کائنات بار بار فرماتا ہے ہم نے ناظرہ زبان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، جنات کو مسخر کیا، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ یہ ہمارے موقع کی دلیل بین ہے کہ خالق کائنات معجزے کا حقیقی فاعل ہوتا ہے، لیکن نبی و اماموں کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی حقانیت کا ثبوت مل جائے، ان کی حقانیت اور نبوت و رسالت ثابت ہو جائے۔ لہذا جو معجزات خالق کائنات نے سارے انبیاء کو فردن دیے تھے، وہ جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجتماعی طور پر دیے تھے، اور جو معجزات پیغمبر اکرم کو عطا ہوئے تھے وہ حیدر قرار اور ان کی اطاعت کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کام کا بطور ڈیوٹی ادا کرنا اور ہے، بطور مرض منصبی انجام دینا اور ہے، اور اپنی نبوت و امامت ثابت کرنے کے لیے مقام اعجاز میں معجزے کا ظاہر کرنا اور ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ معجزے کا حقیقی فاعل خالق کائنات ہوتا ہے۔ امور تکمیلیہ، خلق و رزق، موت و حیات اور شفائے مردہ یہ خالق کائنات کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر نبی و اماموں کے ہاتھوں پر یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں، وہ مائل مجازی جو ہیں نبی و امام ہوتے ہیں، اور فاعل حقیقی خالق کائنات ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ معجزے کا حقیقی فاعل خالق اکبر ہوتا ہے، نبی و امام نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ابتدا میں دو ویڈیو کلپ دیکھے، جس میں سے ایک آیت اللہ قبلہ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، ان کا کلپ آپ نے دیکھا جو کسی سائل کے سوال کے جواب میں بتا رہے تھے کہ کیا جناب سلمان علیہ السلام کے تابعہ جو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کیا، کیا وہ ولایت تکوینی کے تحت تھا یا وہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا جو آپ سرکار کے ہاتھوں پہ ظاہر کیا، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات ظاہر کیے، جی مختلف ان کو عنوانات دیے ان معجزات کو، جی کہیں پہ مردے زندہ ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوڑیوں کو شفا مل رہی ہے، کہیں پہ ہواؤں کو مسخر کیا جا رہا ہے، تابعہ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ جنات کو تابعہ، کہیں پہ کسی نبی کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا جا رہا ہے، پگھلایا جا رہا ہے، مختلف کہیں کسی کی خوبصورتی کو معجزہ بنا دیا، یعنی جناب یوسف علیہ السلام، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بے شمار معجزات اور کرامات، اور اسی طرح آل محمد علیہ السلام کے ہاتھوں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار کرامات ظاہر کروائی ہیں، جی۔ تو قبلہ ڈھکو صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے اس سوال کے مختصراً جواب میں کہ ان معجزات کو اللہ تعالیٰ ہی سر انجام دینے والا ہے، یعنی فاعل حقیقی وہی ہے، اور اسی کی منشا اور مرضی کے مطابق جس نبی کے ہاتھ پہ چاہتا ہے وہ معجزات کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جہاں کفار اور مشرکین تقاضا بھی کرتا رہے اگر اللہ کی منشا اور مرضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھی جو تمہیں پہلے معجزہ دکھائے تم نے ان سے کون سا وہ سبق لے لیا، جی۔ اور پھر اکثریت جو ہے معجزات کو دیکھ کے قائل ہونے کی بجائے اللہ کی ربوبیت کی قائل ہونے کی، یا اس نبی کے جس کے ہاتھوں پہ معجزہ ظاہر ہوا ان کی نبوت کی قائل ہونے کی بجائے مختلف عنوانات دیتے تھے، کوئی جادوگر معاذ اللہ کہہ دیتا تھا، جی کوئی کچھ کہہ دیتا تھا، کوئی مختلف عنوان دے دیتا تھا، تو بہرحال۔ اور دوسرا کلپ آپ نے سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ ان کا سماعت فرمایا کہ ان کا یہ کلپ تھوڑا پرانا ہے، جی، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے
کیا وہ بات جواب نہیں ہے ان مبلغین ولایت تکوینی کے لیے کہ جن کا کام صبح شام صرف ولایت تکوینی کی آڑ میں شرک اور بدعات کو بڑھاوا دینا ہے، جو ولایت تکوینی کی آڑ میں مومنین کے سیدھے سادے توحیدی عقیدے کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جن میں وہ مدرسہ جو امام القائم کے نام پر قائم ہوا ہے جی وہ سرفرست ہے، پیش ہے۔ تو یہ حالانکہ سید جواد نقوی صاحب جو ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں ان میں ایسے بھی نام موجود ہیں، بڑے نام، کہ جنہوں نے ولایت تکوینی کے حوالے سے بڑا کھلا ڈلا اور بڑا مطلب ایسا منطق اور وہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ جو عام فہم بندہ جو ہے اس کو سیدھا سیدھا خلاف توحید لیتا ہے۔ اور پھر بھی سید جواد نقوی صاحب کی کچھ خصوصیات جو نمایاں ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جواد نقوی صاحب نے اکثر جو ہے اس چیز سے بالا تر ہو کے، اس چیز سے بالکل اس کو بالائے طاق رکھ کے کہ ان کا نظریہ یا ان کی بات جو ہے وہ ان کے کسی اکابر کے خلاف چلی جائے گی یا ٹکرا جائے گی، انہوں نے اکثر جگہوں پہ جواد نقوی صاحب نے اس چیز کو مد نظر رکھا کہ ان کی بات قرآن یا تعلیمات اہل بیت کے ساتھ نہ ٹکرا جائے یا خلاف نہ ہو جائے۔ ان عنوانات کے اوپر ہم نے کھل کے ہمیشہ سید جواد نقوی صاحب کے حق میں بات بھی کی، دفاع بھی کیا، شہریار عابدی صاحب ہوں، امتیاز کاظمی صاحب ہوں یا دیگر ہوں جنہوں نے ناجائز طور پہ ناجائز طریقے سے قبلہ جواد نقوی صاحب کے حوالے پہ الزامات دھرے، ہم نے اس بات کو اٹھ کے جو ہے واضح کیا کہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور جن چیزوں کے اوپر قبلہ جواد نقوی صاحب کی باتیں ہمارے کم فہم میں نہیں آئیں ان کے اوپر اختلافات نوٹ کروائے، اور انہی کی پاداش میں جواد نقوی صاحب کے ارد گرد یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ کسی شخصیت کو خراب ان کا تشخص معاشرے میں خراب کرنے میں ان کے مخالفین اتنا کردار ادا نہیں کرتے جتنا ان کے نادان، کم علم، کم فہم جو ہیں حامعین کرتے ہیں۔ اور یہی سید جواد نقوی صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ قبلہ جواد نقوی صاحب کا جو تشخص اس وقت تشیع میں خاص کر خراب کیا ہے نا، وہ ان میں جہاں مخالفین کا اگر 40% ہاتھ ہے تو 60% ان کے مولوی حسنین رضا، وہ اپنا ایک وہ بچہ جو گلگت والی سائڈ کا ہے جی، وہ اور اس طرح کے اور بے شمار ہیں جنہوں نے ضد چڑھا دی عوام کو سید جواد نقوی صاحب کے نام سے، ہمیشہ مطلب کہ ان کو متنازع بنانے میں۔ اب ڈھکو صاحب کو دیکھ لیں، قبلہ ڈھکو صاحب کے چاہنے والوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے، ایسے صاحب امامہ بھی ہیں اور ایسے جناب گدی نشین بھی بیچ میں ہیں، حالانکہ قبلہ صاحب کا گدی نشینوں سے کیا واسطہ جو تصوف کے رد میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ بہرحال قبلہ ڈھکو صاحب کے ہاں بھی یہی ہے کہ ان کے جو چاہنے والے کچھ ایسے ہیں، وہ ایک پنڈی بٹیا کا پگڑو ہے، ایک موصوف باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو ہیں وہ ریٹائرڈ جو آدمی ہے جس نے ادم، مطلب کہ ان کا تشخص خراب کرنے میں، ان کو برا بھلا کہلوانے میں ان کے اپنے حامین کا جتنا ہاتھ ہے اتنا مخالفین کا نہیں۔ تو بڑی شخصیات کی بدقسمتی رہی ہے کہ ان کے پیغام کو پہنچانے والے صحیح درک کر کے پہنچانے والے کم ہوتے ہیں، ان کو متنازع بنانے والے، بلا وجہ دفاع کرنے والے، ہر صحیح اور غلط بات پہ اٹھ کے مخالفین پہ فتوے لگانے والے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سید جواد نقوی صاحب کی گفتگو سنی جس میں وہ ولایت تکوینی کو ایک بند دروازہ کہہ رہے ہیں جی، اور وہ پیغام دے رہے ہیں۔ اب یہ پیغام ان سب کے لیے ہے جو اس کا پرچار کرتے ہیں، جو اس ولایت تکوینی کی بنیاد پہ لوگوں کو شیعت میں رکھتے اور نکالتے ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے اور بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ ہم ہر شخصیت کے دیکھیں ذاتی نہ فین ہے نہ مخالف ہے، ہر شخصیت کے علم اور دین کے لیے، قرآن و اہل بیت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اسی کے بنیاد پہ ان کے فین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اور اسی کے بنیاد پہ ہم کو علمی اختلاف اگر ہوا تو وہ بھی پیش کریں گے۔ نہ ہمارا کسی کے حق میں بولنا اس کی ذات کے حوالے سے ہے، نہ کسی کے خلاف بولنا اس کی ذات کے حوالے سے ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے، مطمع نظر ہے، وہ قرآن، توحید، تعلیمات اہل بیت اور سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچار ہے۔ اس سے ٹکراتی ہر چیز کا ہم اس کے خلاف رد پیش کریں گے، اور اس سے مطابقت رکھتی ہر بندے کی بات کو ہم سیلوٹ کریں گے اور اون کریں گے کہ واقعتاً اس بندے نے بات حق کی ہے۔ تو اب آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا اور کتنی خوبصورت بات کی ہے سید جواد نقوی نے کہ جناب سیرت اہل بیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ہم اپنے کم علمی والے انداز میں اور ایک سادہ اور دیہاتی انداز میں مومنین، خاص کر نوجوان بچے بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں میرے عزیزو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عنوان، جو ٹائٹل ان کو اللہ رسول کی بارگاہ سے ملا ہے، آل محمد علیہ السلام کو، وہ ہادی کا ملا ہے، وہ رہنما کا ملا ہے، وہ پیشوا کا ملا ہے، وہ امام کا ملا ہے۔ کسی نے ان کو یہ ٹائٹل نہیں دیا کہ مخلوق خدا کو رزق آپ نے دینا ہے، مخلوق خدا کی حاجات آپ نے، یہ سارے عنوانات ہم نے دیے ہیں۔ یہ باب الحوائج کے ٹائٹل پوچھے نا ان سے کہ جتنے یہ ٹائٹل ہیں، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، جناب ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، ان کو یہ ٹائٹل، یہ عنوانات کسی معصوم کی زبان سے ملے ہیں؟ نہیں۔ باب الحوائج اس عنوان سے، وہ بھی وہاں پہ بھی وسیلہ ہی آ جائے گا بیچ میں
کہ اللہ تعالیٰ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات، ان کی شخصیت، ان کی عبادت، ان کی ریاضت اور جتنے ان سے راضی ہے، اس ہستی سے، ہر امام سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مشکل کشائی فرمائے، مشکلوں کو آسان فرما دے، دفع فرما دے، وہ بھی اس عنوان سے ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے، چلیں ہماری بات آپ کو شاید سمجھ نہیں آتی، خصوصاً جوار نقوی صاحب کے فالوورز کو، اور یہ انہی کے فالوورز جو ہیں بڑھ چڑھ کے جناب کبھی کسی آیت اللہ کا، کبھی کسی آیت اللہ کا وہ اس بات میں حق میں پیش کرتے ہیں ولایت تکوینی کی۔ آپ وہ بات سن لیں اپنے استاد محترم کی، انہوں نے واضح کہا کہ دروازہ بند ہے، اس کے باہر کھڑے رہو گے تو دو ہی چیزیں ہوں گی، یا ناسبی ہو جاؤ گے اور یا غالی ہو جاؤ گے۔ ناسبی ہونے کے تو چانس کم ہے ولایت تکوینی والوں کے، غالی ہونے کے چانس جو ہے 99.9% ہیں۔ تو کم از کم سید جواد نقوی صاحب کو استاد محترم کہنے والے، سمجھنے والے، ان کو فالو کرنے والے، وہ ان کے پیغام کو، ان کی بات کو لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ سیرت اہل بیت ہی وہ واحد دروازہ ہے جو قیامت تک کھلا رہنا ہے۔ یعنی ان کی سیرت پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ بس آپ سے نہ پوچھا جانا ہے کہ مولا علی اس چیز پہ قدرت رکھتے تھے کہ نہیں، سید الشہداء اس چیز پہ قدرت رکھتے تھے کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حوائج پوری کرتے تھے کہ نہیں، جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کا علم کر، بلکہ اس سے ان چیزوں کا نہ صرف پوچھا جانا ہے بلکہ ان پر بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے عقیدہ رکھ لینا، ان کو ہر لحاظ سے حاجت روا مان لینا، اس کے اوپر سرزنش نہیں، بلکہ اگر خدا نخواستہ معاملہ شرک کی اس تک چلا گیا تو سزائیں ملیں گی، سارے اعمال خبط ہونے کا، ضبط ہونے کا، ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس چیز کو سمجھیں۔ آج ہم مختصراً اپنی گفتگو میں صرف احادیث معتبرہ جو معجم الکبیر یا حدیث معتبرہ آصف موسنی صاحب کے، اس سے دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ جو ہمارا پیغام صرف آج یہ رہے گا، اور نہج البلاغہ سے کچھ اقتباسات پیش کرنے ہیں کہ ائمہ کا جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، جو منصب ہے، وہ ہدایت ہے۔ اس سے زیادہ ان کے ذمہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ ان کو اللہ رب العزت نے کوئی ایسی تفویض نہیں وہ کر دی ہیں چیزیں، اور اگر کر بھی دی ہیں یہ معجزات کا وہ سہارا لے کے، اگر ایک منٹ کے لیے بالفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے جی، جب تک امام دنیا میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ان کے ہاتھوں میں مسخر کر دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے، تصرفات جو بیٹھے بیٹھے جو چاہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم فضائل اہل بیت کے عنوان سے اس چیز کو کر لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا پھر بھی ان سب طاقتوں کے حاملین ہونے کے باوجود ائمہ طہار کو پکارا جا سکتا ہے؟ یہ ہمیں کس نے سمجھانا ہے؟ خود ائمہ نے سمجھانا ہے۔ مولا علی کے بعد امام حسن نے سمجھانا ہے، سمجھایا۔ جملہ عالی مدد کہیں نہیں نظر آتا آپ کو سیرت امام میں؟ ان کو مشکلات نہیں ہمارے سے زیادہ مشکلات ان کو درپیش آتی ہیں، ہمیں تو مشکلیں کوئی درپیش نہیں آتی جو وہ سہ گئے ہیں، برداشت کر گئے۔ اچھا، سید الشہداء نے امام حسن سمیت مولا علی کو پکارا، ندا دی، آواز دی، حاجات کی برابری کے لیے کہی۔ اچھا، سید سجاد کے پاس آ جائیں، پوچھیں سید سجاد سے، سوال کریں، جواب صحیفہ کاملہ آپ کو دے دے گا۔ اسی طرح آپ درجہ بدرجہ آتے جائیں، آخری امام تک آ جائیں۔ تو اگر اس چیز کو مان بھی لیا جائے کہ جناب ان کو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے تفویض کر دیے تھے، ایک منٹ کے لیے آپ مان بھی لیں، تو کیا اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارا جا سکتا ہے، ان سے مانگا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ عنوانات ہیں، وہ فضائل ہیں، وہ ان کو دیے۔ کیا ایسا ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لینے کے بعد بھی آج تک لوگ ان سے ہی مردے زندہ کرانے کی وہ کر رہے ہوں یا بیماروں کے لیے شفا مانگ رہے ہوں؟ نہیں۔ جناب سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر تھی، تو کیا ہوا جب تیز آ جائے یا گرمی میں بالکل نہ چلے تو کوئی جناب سلمان کو کہتا ہے کہ سلمان نبی آپ کے زیر تابع ہوائیں تھی، ہواؤں کو حکم دیں گے چلیں؟ نہیں۔ کوئی ہاتھ میں لوہا پکڑ کے یا داؤد علیہ السلام المدد کہتا ہے کہ لوہا نرم ہو جائے؟ نہیں۔ یہ ان کی زندگی میں فضائل جو ان کو دیے تھے وہ ان کو نبی منوانے کے لیے دیے تھے، ان کو امام منوانے کے لیے دیے تھے، اور یہ بتانے کے لیے دیے تھے کہ کوئی طاقت یعنی اللہ رب العزت ہے جو اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ معجزے ظاہر کروا رہا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ بات اتنی سی تھی، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کے کہانیاں ہم نے جوڑ لی ہیں، اس سے بڑھ کے کہانیاں ہمارے اکابرین نے جناب اپنی رسوماتی شیعت بچانے کے لیے جوڑ کے ٹاکے لگا کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ بات وہی ہے۔ سید جواد نقوی صاحب نے جو بات کی، قبلہ ڈھکو صاحب نے جو کی، سید جواد نقوی صاحب اب موجودہ طور پہ اسی نظریے کے حامل ہیں یا نہیں، یہ میں وہ نہیں کہہ سکتا، چونکہ میری ملاقات دوبارہ کرنے نہیں دی انہوں نے جو ان کے قریبی ہیں، ورنہ میرا تو سوال نامہ تیار تھا، اور میں خدا نخواستہ کو ان کی استاد کی اس کی تنقیص میں سوال نہیں تھے تیار کیے بیٹھے، یا خدا نخواستہ ان سے وہ سوال اس لیے تھے کہ مجھے وہ شخصیت اچھی لگتی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں ان سے جو معاملات میں کنفیوژن کا شکار ہوں وہ کنفیوژن دور کروں، اور دور کر کے جناب پھر حق ادا کروں کہ جس طرح پرچار کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ان کے قریبیوں نے ان کو جا کے، میرے پاس ایویڈنس ہے، ان کو جا کے کہا گیا جی آپ کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، فلانا کرتا ہے، ملنے نہ دیا گیا، اور ہمیں کہا گیا جی سوال لکھ کے دے دیں، ہم خود پوچھ لیں گے۔ ہم نے کہا جی بڑی مہربانی، آپ بس کریں، ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، اس میں کون سی بات ہو گئی۔
तो बहरहाल चलते हैं जी। अहादीस मोतबरा हासिम मोसनी साहब की ये किताब है। इसमें सबसे पहले जनाब एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिसमें नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ को साबित किया गया है कि आइमा या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हैं बाद नबी खुदा, उनकी जिम्मेदारियां क्या है या क्या वो काम सर अंजाम देंगे, कौन से अमूर, क्या रिज्क देना, खल्क करना, लोगों की हाजात पूरी करना। ये इस मनसब के लिए अपने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम इमामत जो है मुतारफ़ करवाया था या मकसद कुछ और था। तो ये जनाब सफ़ा नंबर 117 के ऊपर एक रवायत। अच्छा, ये अहादीस मोतबरा है, इससे कुतुब अरबा से वो रवायत ली गई हैं जिनकी असनाद ठीक है, सही है, इन पर तहकीक की है इन्होंने। माविया बिन वहब कहते हैं मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद ईमान को फरेब देने के लिए जो भी बिदअत पैदा होगी, इस पर मेरे अहले बैत में से एक सरपरस्त मुअय्यन कर दिया गया है, जो ईमान का दिफा करेगा, गुफ्तगू करेगा तो इल्हाम इलाही के साथ करेगा, हक का ऐलान करेगा, हक को वाज़िह और रोशन करके पेश करेगा, धोखाबाजों के फरेब को दूर करेगा और कमजोरों की बात करेगा, पिसे हुए तबके की मजलूमों की बात करेगा। बस इबरत हासिल करो ए बसीरत रखने वालों और अल्लाह पर ही भरोसा रखो। अब ये बज़ाहिर मुख्तसर आप कहेंगे जी इसका उसके साथ क्या बनता है, मैं बताता हूं आपको। अगर इसमें लोगों का हाजात का भी इमाम से मुंसलिक होना साबित होता या इमाम को ये कुदरत दी गई होती कि आप दीन भी सिखाएंगे लोगों को, लोगों की रोजी रोटी भी पूरी करेंगे, उनको बच्चे औलाद भी देंगे, तो यहाँ पे आका करीम सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया सरकार इस चीज़ का क्या जिक्र ना करते कि जनाब मेरे बाद जो ईमान को फरेब देने वाली चीज़ें बिदतें पैदा होंगी, इस पर मेरे अहले बैत में से एक सरपरस्त मुअय्यन होगा जो ईमान का दिफा करेगा, इल्हाम इलाही के साथ गुफ्तगू करेगा, हक का ऐलान करेगा, वाज़िह और रोशन करेगा, हक को, धोखेबाजों को, फरेब को दूर करेगा, कमज़ोरों पिसे मजलूमों की बात करेगा। इबरत हासिल करो, बसीरत रखने वालों, और अल्लाह पर भरोसा रखो, और वो तुम्हारी दुनियावी ज़रूरियात की चीज़ें, माल औलाद रिज़्क वगैरह जो भी मांगोगे वो भी देगा। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, आप खुद बताइए। जब पहचान करवाई जा रही है कि मेरे बाद जो अहले बैत में से फर्द यानी इमाम वक्त उठेगा, वो क्या क्या करेगा, वो ये करेगा जो सरकार बता गए। अब उनकी शख्सियत चूंकि मासूम है, उनकी इबादतें, उनकी रियासतें, उनकी कुर्बानियां अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं जी। तो अब कोई बंदा मोमिन अपने इमाम वक्त से दुआ करवा दे उनके हुजूर हाजिर होके, और अगर वो हाजिर नहीं है, मौजूद नहीं है, जैसे आज हम गैबत कुबरा में हैं, तो उनके नाम का वास्ता देकर अल्लाह ताला को कह दे, तो इस हद तक तो बात समझ आती है। लेकिन अब अल्लाह ताला को स्किप करके बराह रास्त उन्हीं से हाजात मांगनी शुरू कर दे, और फिर जुल्म पे जुल्म ये करे कि एक ही बात है। ये जो नारा उठाना, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, इन्हें मकतब तबाह कर दी। ये जो भी वाला मामला आ गया ना, अल्लाह भी ये भी और एक ही बात है, उनसे मांग, उससे मांग लिया, इनसे मांग लिया, ये एक ही बात, और ये भी वाला, इन दो चीजों ने रगड़ा दे के रख दिया। आप यकीन करें, तौहीद का तो कोई सिवाय वो असूल दीन वगैरह में नजर आ जाए, किताबों में नजर आ जाए, कहाँ आज तौहीद आपको किस मेंबर से नजर आ रही है बताएं? किस मुबल्लिग तौहीद को आप जानते हैं कि जिसने अपने पूरे अशरे में कम अज कम हमसा जो है, 5 मजालिस जो है तौहीद पर पढ़ी हूं, बताएं? 5 मिनट आप नहीं गिनवा सकते। अच्छा, तौहीद भी कौन सी पेश करेंगे जिसमें अमेजिश होगी वलायत तकवीनी, जिसमें टुच लगा होगा। यानी तौहीद पढ़ते हुए हमारा हाल पता क्या होता है? ये होता है कि हम अंदर से डर रहे होते हैं कि यार हमें तो बरादराने वाले हदीस में और हमें क्या फर्क रह गया, कई लोग हमें वहाबी ना समझ लें, कई देवबंदी ना समझ, इस तरह की चीजें, इस तरह के वसवसे। क्यों? ट्रेनिंग और जहन साजी वैसी हुई है। तौहीद बयान करते करते लाजमी बीच में अगर एक आधा फजाइल का ऐसा टच ना दे दिया जाए कि जिससे वलायत तकवीनी साबित हो, हमारी तौहीद भी अधूरी रह जाती है। अच्छा जी, ये आपने एक रवायत सुनी। अब एक और रवायत आपको सफ़ा नंबर 222 से सुनाते हैं। अब अच्छा, ये जो रवायत है, अब इसके मुताबिक जहां हुक्म कुरान से कोई चीज साबित हो जाए, उसके ऊपर फिर जो कोई चीज सुन्नत से साबित हो रही हो, उसको क्या मुकद्दम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए? इसका जवाब इस रवायत से आपको मिलेगा। अगर कुरान से सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह से मदद मांगना और दुआओं का सिर्फ अल्लाह से मुंसलिक होना और अल्लाह का ही सिर्फ पूरा करना साबित हो रहा है, तो अब किसी ज़ईफ रवायात को उठ के हम हुक्म कुरान के ऊपर लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसका जवाब इसमें मिलेगा। अच्छा जी, इसका जो उन्होंने उन्वान दिया है वो ये है कि जो हुक्म कुरान से साबित हो तजाहम की सूरत में उसको सुन्नत से साबित शुदा हुक्म पर मुकद्दम करना चाहिए। बहुत सारी रवायात जो कि अपने मुकाम पर आगे आएंगी इस बात पर दलालत करती हैं कि जो बात कुरान से साबित हो तजाहम की सूरत में, इसे सुन्नत से साबित शुदा हुक्म पर मुकद्दम किया जाएगा। यानी जो कुरान से साबित हो जाएगा और दूसरी तरफ सुन्नत से साबित हो रहा हो तो कुरान वाले को मुकद्दम किया जाएगा, चूंकि इसमें
غلطی کا شائبہ تک نہیں الحمدللہ قرآن میں، اس میں راویوں کے اوپر مجہول ہونے کا، ضعیف ہونے کا، کذاب ہونے کا، یعنی جو بتا رہا ہے ہمیں وہ سنت، 100 معاملات اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے معیار کیا ہے؟ قرآن کی بات کو اٹھاؤ، اس پر مقدم کرو جہاں دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ اچھا جی، کتاب الحج میں رمی الحجار کی قضاء کے متعلق آگے آنے والی معاویہ بن عمار کی صحیح روایت میں ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ایک شخص رمی جمعرات کرنا بھول گیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اب کیا کرے؟ فرمایا وہ واپس جائے اور رمی کرے۔ میں نے کہا اگر رمی کا وقت گزر چکا اور وہ وہاں سے جا چکا ہو تو فرمایا اس پر پھر کچھ نہیں، یعنی واپس نہ بھی جائے تو کوئی نہیں، اس پر کچھ نہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں وہ بھول جائے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ سعی کا اعادہ کرے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر سعی کا وقت گزر گیا ہو اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا ہو پھر؟ فرمایا وہ واپس جائے اور سعی کو بجا لائے، کیونکہ سعی کرنا رمی جمعرات کی مانند نہیں ہے، رمی کرنا سنت ہے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ یہ روایت یعنی ایک چیز سنت سے ثابت ہو رہی تھی، امام نے کہا کہ وہ واپس جائے اور وہ رمی جمعرات ادا کرے۔ اس نے کہا جی اب وہ واپس آ گیا ہے، اب تو امام نے کہا چلو پھر اس پہ کچھ نہیں۔ لیکن جہاں حکم قرآن آیا یعنی صفا و مروہ کے درمیان جو صحیح ہے اس کا حکم قرآن میں موجود ہے، امام نے کہا نہیں واپس جائے۔ اس بات کو اب قرآن کی بات پہ ہم مقدم یا قیاس نہیں کر سکتے کہ وہاں ایسا ہوا ہے تو یہاں بھی ایسا ہوگا، نہیں، یہ واضح حکم ہے، یہاں واپس جائے اور کرے جا۔ اچھا جی، اس کے بعد قبلہ عاصم موسمی صاحب نے حاشیہ لگایا کہ میں کہتا ہوں یہ روایت رمی اور سعی کے درمیان ایک اور فرق بھی بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز سنت کے ذریعے ثابت ہو وہ اگر سہون رہ بھی جائے تو ساقط ہو جاتی ہے، لیکن فریضہ کو جب تک بجا نہ لایا جائے تب تک اس کا وجوب اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ روایت اس لیے پیش کی، یہ کئی لوگوں کو لگے گا موضوع کے مطابق نہیں، لیکن ہم نے اس لیے پیش کی کہ جو چیز روایات اور آثار سے ثابت ہو بھی جائے لیکن دوسری طرف حکم قرآن واضح آ جائے اس چیز کا خلاف، تو اس کو آپ روایت کو سائڈ پہ کر دیں گے، حکم قرآن کو اس کے اوپر مقدم کریں گے۔ آئیے اب جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے رابطہ کرتے ہیں جی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ امام جو ہیں آل محمد علیہ السلام جو ہیں ان کا جو عنوان ہے ایک ہادی اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی اس بارے گفتگو کی ہے، یہ خطبہ تو نہیں پیش کیا لیکن دوسرے خطبے سے ہم نے استدلال پیش کیا تھا۔ آج پھر خطبہ نمبر 232 آپ کی خدمت میں، اس میں آل محمد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس کا عنوان یہ ہے جی، مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ وہ علم کے لیے، یعنی کون؟ آل محمد علیہ السلام۔ آپ سنیے گا، تحمل سے سوچئے گا، تفکر کیجئے گا کہ آل محمد علیہ السلام علم و معرفت، علم و آگاہی، شناسائی جی، ہدایت، اس کے علاوہ آل محمد علیہ السلام کے ٹائٹل جو ملے ہیں اس میں کہیں خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، منتیں مرادیں پوری کرنے والا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ناموں کا وہ رکھ کے ہماری حاجات بھی پوری کرتا ہے، ہمیں معافیاں بھی دیتا ہے، وہ ایک الگ عنوان۔ فرماتے ہیں کہ آل محمد علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہے، جہالت کی موت ہے ان کی موجودگی، اور علم کے لیے باعث حیات ہے، علم کو بھی زندگی ملتی ہے ان ہستیوں کی موجودگی سے۔ ان کا علم، ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا، اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، ان کا علم ان کے علم کا پتہ دیتا ہے، ان کا ظاہر ان کے باطن کا پتہ دیتا ہے، ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے۔ ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور اس کی زبان جڑ سے ہی کٹ گئی۔ کس کی؟ باطل کی۔ انہوں نے دین کو، اب یہ آخری ٹکڑا آپ نے سننا ہے، انہوں نے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اسے پہچانا ہے، دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کر کے، خود امام فرما رہے ہیں کہ دین کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر اس سے شناسائی اور پہچان ان کی ہوتی ہے، تو ہمیں وہ بغیر دین پہ عمل کیے ساری معرفتیں دے دیں گے؟ خود سوچیے۔ اچھا، نہ صرف نقل و سماعت سے انہوں نے علم کو جانا بلکہ نہ صرف نقل و سماعت سے جانا بلکہ دین کو سمجھا، اس پہ عمل کیا اور پھر پہچانا، صرف سنا کے نہیں، نقل و سماعت سے نہیں کہ صرف سن لیا اور آگے نقل کر دیا، نہیں، عمل کر کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یوں تو علم کے راوی بہت ہے مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہداشت کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم کو روایتوں کو پیش کرنے والے بہت ہیں، لیکن ان کی نگہداشت کر کے، ان میں تفکر تدبر کر کے، چھان بین کر کے، قرآن کے مطابق چیزیں علیحدہ کر کے پھر ان پر عمل کرنے والے بہت کم۔ تو یہ آپ نے مختصراً مولا کائنات کی بات بھی سن لی۔ اب میرا دل ہے کہ اچھا جی،
اب یہ جو دھوکہ دینے والے ہیں نا مولا کے نام پہ، مولا کی محبت اور مودت کے نام پہ، اب ان کا بھی جاتے جاتے تبرکن تھوڑا سا خطبہ نمبر 86 سے 86 سے تھوڑا سا ذکر سنتے جائیں۔ اب میں صرف وہ ٹکڑا، آخری ٹکڑا پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اور کیوں نہ حیرت ہو، ان فرقوں کی خطاؤں پر جنہوں نے اپنے دین کی حجتوں میں اختلافات پیدا کر رکھے ہیں، جو نہ نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ نبی کے وصی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نہ عیب سے دامن بچاتے ہیں، مشکوک اور مشتبہ چیزوں پر ان کا عمل ہے سارا، اور اپنی خواہشوں کی راہ پر چلتے پھرتے ہیں۔ جس چیز کو وہ اچھا سمجھیں بس ان کے نزدیک وہی اچھی ہے، جس چیز کو برا جانیں تو ان کے نزدیک بس وہی بری ہے۔ مشکل گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اپنے نفسوں پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں، اور مشتبہ چیزوں پہ اپنی رائے پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ گویا ان میں سے ہر شخص خود ہی اپنا امام بنا ہوا ہے، اور اس نے اپنے مقام پر اپنی رائے سے طے کر لیا ہے کہ اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اسے قابل اطمینان وسیلوں اور مضبوط ذریعوں سے حاصل کیا ہے۔ کس کو؟ اپنی رائے کو۔ اب یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنانے کا مقصد کیا تھا کہ امام خود ہماری نشاندہی ایسے لوگوں کی طرف کر رہے ہیں جو اپنے فتووں کو، اپنی رائے کو یہ سمجھتے ہیں کہ منوان یہی قرآن اور اہل بیت ہے، جو ہم بیان کر رہے ہیں یہی تعلیمات قرآن اور اہل بیت ہے، اور یہی بتاتے ہیں مولا کہ نہ نبی کے عمل پہ نقش قدم پہ چلتے ہیں، نہ نبی کے وصی کے عمل کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جب یہ دعوت آپ کو مل گئی مولا کی طرف سے کہ نبی کی سیرت دیکھو اور اس کے وصی کا عمل دیکھو، یعنی مولا کا خود، اب جائیے، آپ کو دعوت ہے، آپ پڑھیے نبی کا عمل دیکھیے، ان کی سیرت پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی مولا کائنات علی بن ابی طالب کی سیرت دیکھیے، پڑھیے، اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کوئی بندہ جب سیرت مولا کائنات سے جملہ یا علی مدد ثابت نہ کر سکے تو پھر کوئی صاحب فتویٰ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ دیر از نو objection on یا علی مدد؟ بھائی آپ کو objection ہو نہ ہو، مولا کائنات کو تو ہے، اسی نہج البلاغہ میں ہے، صحیفہ کاملہ میں سید سجاد کو objection ہے، پوری آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو objection ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو قادر سمجھنا، کسی کو خالق مالک سمجھنا، وہ معاملے اور ہیں۔ وسیلے کے دھوکے میں آپ یہ چورن نہ بیچیں، پھر وسیلے کو وسیلے تک رہنے دیں۔ تو آپ صاحب فتویٰ ہوں گے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں، لیکن آپ معصوم نہیں ہو سکتے، اور یہ جو بات جس کی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے معصوم ہے، معصومن الخطا ہے، ان کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا، آپ کے فتوے میں جھول ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔